اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے امام صاحب مسجد کے نا جمعے کا بیان شروع میں تھوڑا نماز پہ کرتے تھے، جب دو چار لوگ بیٹھے ہوتے تھے، وہ بھی جمعیت کے تھے نا. 5-10 منٹ نماز پہ بیان ہوا، جیسے ہی مجمع آنا شروع ایک دم ضیاء الحق کے خلاف پھر نواز شریف کے خلاف. لوگ اتنا تنگ آ گئے تھے، بولے یار جب 4 آدمی ہوتے تو نماز پہ جب پبلک آتی ہے تو پھر اپنا وہ. تو ہمارا بھی سبق ایسا ہی ہو رہا ہے. چلو بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ یہ حدیث کی میں یہ چل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے پوچھا احسان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ کو تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں بہرحال دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان ہے، یعنی اسلام پر بھی عمل اور ایمان پر بھی عمل ہو گیا، تو اب اس کو درجہ احسان تک پہنچانا ہے. تو احسان تک پہنچانے کا طریقہ کیا بیان کیا کہ یہ استحضار ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد قیامت کی علامات کا پوچھا گیا، اس لیے کہ پیغمبر کی جو بعثت کا مقصد تھا احسان، کیفیت اور کمیت کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ کے دور میں پورا ہوگا، تو اس کے بعد اب کیا رہ گئی؟ قیامت رہ گئی. یہ اس میں آپس میں مناسبت ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کا عام طور پہ لوگ مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ یوں عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو پھر یہ کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ اصل استحضار جو عبادت میں نصیب ہوتا ہے وہ اس کیفیت پہ نہیں ہوتا کہ آپ معبود کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس میں اصل کیا ہے کہ معبود آپ کو دیکھ رہا ہو. آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے، جب وہ محبوب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو آپ کو عبادت میں اطمینان نصیب ہوتا ہے، چاہے آپ اس کو دیکھیں یا نہیں دیکھیں. آپ اسے دیکھ رہے ہو لیکن وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی میں بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں لوگوں کو کہ آپ کو کسی سے عشق ہے، معاشقہ ہے، آپ محبوبہ سے ملنے کے لیے گئے، اس کی گلی میں پٹ رہے ہیں آپ، اور تو ایسے موقع پہ محبوب کی مار کشمش کی طرح ہوتی ہے، ضرب الحبیبی زبیب، کہ بھائی جس کے لیے پٹ رہے ہیں وہ ہمیں کیا ہے، وہ دیکھ رہی ہے یا دیکھ رہا ہے. تو اس سے انسان کو قربانی دینے میں لطف آتا ہے کہ یار جس کے خاطر قربانی دی جا رہی ہے وہ ہمیں دیکھ، اس کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو ہر تھپڑ میں آپ کو کشمش کا مزہ آئے گا، ہر چانٹے میں آپ کو لڈو کا مزہ آئے گا. صحیح ہے نا؟ کیا ہو گیا؟ یہ کیا دیکھ رہے ہیں بھائی؟ خیریت ہیں؟ کشمش کے معنی تو نہیں دیکھ رہے لغت میں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ادھر دیکھو نا یار، ہم یہاں آئے ہوئے ہیں آپ کو سبق پڑھانے کے لیے، آپ آپس میں. تو لڈو کی اسپیلنگ دیکھ رہے ہوں گے، لڈو کسے کہتے ہیں؟ اچھا خیر. تو علماء یہ کہتے ہیں جو صوفیاء کرام ہیں کہ عبادت کا لطف اور مزہ اس وقت آتا ہے جب یہ استحضار ملے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یار اس کی آواز تیز کرو، یہ اتنی لطف اور عبادت کا مزہ اس وقت آتا ہے جب یہ استحضار ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو درجہ احسان یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ درجہ احسان یہ ہے کہ آپ کو یہ استحضار ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی وہ تمہارے سامنے ہے. تو ابھی اشکال کا جواب دیا کہ ہم تو اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے، تو اس کا جواب یہ تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا. تو وہ مقصد حاصل ہو جائے گا یہ تصور قائم کر کے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. سمجھتے ہو؟ آگے ارشاد فرمایا قال فاخبرنی عن الساعہ، قیامت کی اطلاع دیجیے. قال ما المسئول عنها باعلم من السائل، جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. قیامت کی تاریخ کا علم اللہ نے کسی ولی، کسی فرشتے، کسی پیغمبر کو بھی نہیں دیا ہے. اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ فرمایا تھا نا کہ قیامت آئے گی، لیکن اکاد اخفیہا، میں اس کی تاریخ کو چھپا دوں گا. اچھا بھائی، فرمایا قال فاخبرنی عن اماراتها، ٹھیک ہے قیامت کی ڈیٹ تو معلوم نہیں ہے لیکن اس کی علامتیں بتا دیں. قال ان تلد الامۃ ربتها،
فرمایا باندی اپنے رب کو, اپنے آقا کو جنے گی. تو مراد صرف باندی نہیں ہے بلکہ ہر کام الٹا ہونا شروع ہو جائے گا. جس کا ادب کرنا ہے وہ بے ادب, شاگرد استاذوں کی بے ادبی, اولاد باپ کی بے ادبی, مرید پیر کی بے ادبی, عوام علماء کی گستاخیاں, عوام حکمرانوں کے حکم عدولیاں. تو جس کو شریعت نے جو حق دیا ہے نا وہ کیا ہو جائے گا, الٹا ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ بالکل علامات قیامت میں سے یہ. عورت شوہر بن جائے گی, شوہر کیا بن جائے گا, عورت. ایسا ہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں, پتہ ہی نہیں چل رہا ان میں میاں کون ہے اور بیگم کون ہے. میاں بیویوں سے ڈر رہے ہیں, عورت ڈر نہیں رہی. مارکیٹ میں جو چل رہا ہے آج کل, پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, پوچھ کے بتا دینا کیا کہہ رہے ہیں یہ, ٹھیک ہے؟ ریکارڈ کر لینا پھر اس کا ترجمہ کر کے مجھے بتا دینا. اچھا میرے بھائی, وَأَنْتَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَى, حافی کی جمع ننگے پاؤں لوگ, عرات ننگے بدن لوگ, العالا محتاج لوگ. یعنی آپ دیکھو گے وہ قومیں جو غریب محتاج اور بالکل مسکین تھیں, رعاء الشاہ جو جانور چرایا کرنے والے لوگ, غریب لوگ, یتطاولون فی البنیان, ایک وقت آئے گا کہ تم دیکھو گے بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بنا رہے ہوں گے. یتطاولون, ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے عمارتیں بنا رہے ہوں گے. عمارت بنانا یہ انسان کے مالدار ہونے کی ایک علامت ہے. اکثر بلڈر, کوئی بلڈر غریب دیکھا آپ نے؟ بھائی اگر کہ میں بلڈر ہوں, میں میرا کام ہے بلڈنگیں بنانا, اس کا کروڑ پتی آدمی ہوگا یہ. تو آپ نے فرمایا کہ ایسے غریب لوگ, یہ عربوں کے بارے میں واضح طور پر, عرب اب تک 100 سال پہلے تک جو عربوں میں غربت تھی وہ اپنی مثال آپ تھی. ان میں بہت سے لوگ, بہت سے تو نہیں کہہ سکتے, بعض لوگ حاجیوں کو لوٹا کرتے تھے, اور قحط زدہ ملک تھے یہ. سعودی عرب ہو گیا, دبئی ہو گیا, ان کے حالت خراب, بکریاں اونٹ چرایا کرتے تھے یہ لوگ, پاؤں میں چپل نہیں, یہ حالات تھے ان کے. لیکن آج دیکھو بالکل نبی نے جو دولت کی جو مثال دی وہ کیا تھی, ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر عمارتیں ہیں. تو آپ یو اے ای میں جا کے دیکھ لو, دنیا کی بلند ترین عمارتیں تیار ہو رہی ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب پڑھے گا نہیں رات کو تو سمجھے گا کیسے بات کو. اچھا بھائی, قال ثم انطلق, یعنی معاملہ الٹا ہو جائے گا, غریب امیر اور امیر لوگ غریب. یہ تو نہیں کہا کہ امیر لوگ غریب ہو جائیں گے, بس غریب امیر ہو جائیں گے. قال ثم انطلق, پھر وہ چلے گئے. فلبثت ملیا, حضرت عمر فرماتے ہیں میں کچھ دن ایسے ہی رہا. ثم قال لي يا عمر, اے عمر, اتدری من السائل, تمہیں پتہ ہے سائل کون تھا؟ صحابی نے پوچھا کیوں نہیں, حضرت عمر نے خود سے جا کے پوچھ لیتے. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہوئے خوف زدہ ہوتے تھے کہ کہیں غیر ضروری سوال نہ ہو جائے. دیکھو جیسے سوال بتانے کے, جواب دینے کے کچھ آداب ہیں, تو پوچھنے کے بھی آداب ہیں. جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے انسان اس سے سلیکٹڈ سوالات پوچھتا ہے. آپ حدیث میں پڑھیں گے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کوئی دیہاتی آ جائے, تو یہ دیہاتی لوگ جو ہے نا یہ ہر قسم کا سوال پوچھ لیتے ہیں, تو اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوتا تھا, اور وہ ادب و آداب سے بھی واقف نہیں ہوتے, تو نبی ان کو تنبیہ بھی نہیں کرتے تھے بھئی یہ دیہاتی لوگ ہیں. تو صحابہ کرام نبی سے سوال پوچھنے سے پہلے سوچتے تھے کہ آج لوگ علماء سے کچھ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں, میری بیوی گھر سے بھاگ گئی, کیسے آئے گی واپس, عجیب عجیب چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں. بھائی سوچو پہلے کہ پوچھنے کی چیز یہ کچھ کر بھی سکتے ہیں. جو تھانے کا مسئلہ ہے وہ ہم سے آگے پوچھ رہے ہو, جو ماہر نفسیات کا مسئلہ ہے وہ علماء سے آپ پوچھ رہے ہو, جو حکیموں کی باتیں ہیں وہ کس سے پوچھ رہے ہو, علماء سے پوچھ رہے ہو. پیٹ کی درد ہے تو کس سے پوچھ رہے ہو. ایسے ایسے کیس صبح شام آ رہے ہیں, تو یہ غلط ہے نا. غیر ضروری سوال پوچھنا یہ سامنے والے کا ٹائم ویسٹ کرنے کی بات, سمجھتے ہو. تو صحابہ اس کا خیال کیا کرتے تھے. اب حضرت عمر, حالانکہ کتنی اہم بات تھی, وہ جبریل آئے, انہوں نے پوچھا. اچھا صحابی کہہ رہے ہیں لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد, سیاہ بال تھے, سفید کپڑے تھے, سفر کا کوئی نشان نہیں, کیونکہ مسافر کے بال تو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, کپڑے میلے ہوتے ہیں, تو نہ سفر کے علامات تھیں اور نہ ہم میں کوئی ان کو پہچانتا تھا, کوئی مقامی آدمی بھی نہیں. تو سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ کون تھے, لیکن حضرت عمر نے کوئی ہمت نہیں ہوئی نبی سے پوچھنے کی, اس لیے کہ جو چیز جو پیغام ملا تھا وہ بہرحال مل گیا تھا. اسلام کا پتہ چل گیا, کلمہ شہادت کا پتہ چل گیا. لیکن اس کے باوجود حضرت عمر فرماتے ہم پہ روب تھا. اور اس کی اور بھی مثالیں ملتی ہیں حدیث میں.
ذوالیدین کا جو واقعہ ہے، نبی نے 4 کی بجائے 5 رکعتیں غلطی سے پڑھا دیں خطا سے، تو سب صحابہ روب کی وجہ سے خاموش ہیں کہ پتہ نہیں شاید نماز 3 رکعتیں پڑھا دیں 4 کی بجائے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ کرام خاموش تھے کہ پتہ نہیں یہ، بعض نے تو مبارکباد دی، بھائی نماز کی آئندہ سے کتنی رکعتیں ہوا کریں گی، 1 رکعت منسوخ ہو گئی، اب 3 ہوا کریں گی، مبارکباد دی ایک دوسرے کو. فہابا ان یتکلما، حدیث میں آتا ہے ابو بکر و عمر خوف زدہ تھے کہ اس بارے میں آپ سے سوال کریں، روب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک دیہاتی صحابی ہیں ذوالیدین، جن کے ہاتھ بہت لمبے تھے، ان کا نام ہی ذوالیدین. تو انہوں نے نبی سے پوچھا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز میں کمی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ وہ ایک دم اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ نے نماز کی 4 کی 3 کر دی ہیں یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز میں کمی ہوئی ہے. انہوں نے فرمایا قد کان بعض ذالک، کچھ تو ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان کا کانفیڈنس دیکھیں آپ، قد کانا بعض ذالک، کچھ تو ہوا ہے، یا تو اللہ کی طرف سے 4 کی 3 کر دی ہیں یا آپ کو بھول ہوئی ہے. یعنی دوسری دفعہ پوچھنا تو اور مشکل ہے نا، جب نبی کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر تو اور ڈر جاتے صحابی کہ یار آپ پھر ہم پوچھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہوا اور تم پھر پوچھ رہے ہو. لیکن صحابہ پر روب تھا، ابو بکر عمر جو آپ کے قریبی ہیں وہ خاموش رہے، اور یہ دیہاتی صحابی نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہا قد کانا بعضو ذالک، دونوں میں سے ایک بات ہوئی ہے. تو یہ نبی کے بھی اخلاق تھے، آپ غصے نہیں ہوئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے کے لیے کچھ اور ہے، چھوٹوں کے لیے، چھوٹوں کو چاہیے سوال پوچھنے سے پہلے سوچے، اور بڑے کو چاہیے پوچھا جا رہا ہے تو اس کا جواب دے، خام میں غصہ بولو نہ ہو. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے، جب انہوں نے اتنے کانفیڈنس سے کہا کہ کچھ تو ہوا ہے، تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا ہاں بھائی کچھ فرمایا؟ صحابہ نے ہاں ہوا ایک رکعت. تو آپ نے پھر 1 رکعت پڑھی، سجدہ صاحب کیا، سمجھتے ہو؟ تو اسی وجہ سے حضرت عمر نے پوچھا نہیں کہ بھئی کیا مسئلہ ہے. پھر نبی نے خود ہی فرمایا یا عمر اتدری من السائل، آپ کو پتہ ہے یہ پوچھنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں. قال فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ اس لیے تمہارے پاس آئے ہیں تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. رواہ مسلم. ورواہ ابو ہریرہ مع اختلاف وفیہ واذا رأیت الحفاة العراة الصم البکم ملوک الارض فی 5 لا يعلمهن الا اللہ ثم قرأ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث الآیہ متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہ روایت مروی ہے، یہ تو حضرت عمر سے ہے نا، حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، اس کے الفاظ تھوڑے چینج ہیں. اس میں یہ ہے کہ جب تم دیکھ لو گے ان لوگوں کو، یعنی اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب تم دیکھو گے ان لوگوں کو جو ننگے پاؤں ہیں، برہنہ ہیں، الصم البکم، گونگے اور بہرے لوگ، ملوک الارض، زمین کے بادشاہ بنے ہوئے ہوں گے، زمین کے یعنی بالکل نااہل ترین لوگ زمین کے بادشاہ بنے ہوئے ہوں گے. اس میں یہ الفاظ ہیں. فی 5، جب قیامت کے بارے میں سوال پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا قیامت ان 5 چیزوں میں سے ہے لا یعلمہن الا اللہ، جن کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام. تو یہ الفاظ بھی ہیں. اچھا، اس میں جو میں نے علمی نقطے آپ کو بیان کیے ہیں نا، امتحان میں جب بھی کوئی اس طرح کی چیز آئے گی آپ کو نمبر وار سارے پوائنٹ لکھنے پڑیں گے. تو ان میں ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کا جو نیچرل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ماحول بنایا جائے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بٹھا کے ویسے ہی سمجھا دیتے کہ اسلام اسے کہتے ہیں، ایمان اسے کہتے ہیں، احسان اسے کہتے ہیں، اور قیامت کی یہ علامتیں ہیں. کیا خیال ہے؟ لیکن اللہ نے صحابہ کو دین سکھانے کے لیے کیا ہوا، ایک کلاس کا ماحول بنائے، استاد شاگرد کا. جبریل آ رہے ہیں اور ایسی کنڈیشن، ایسی حالت میں آ رہے ہیں کہ سب کو تعجب ہو رہا ہے کہ بھئی یہ نہ مسافر ہیں لیکن ہم میں کوئی جانتا بھی نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کی جو توجہ ہے وہ اس محفل کی طرف زیادہ جاتی ہے. جیسے ابھی کوئی اجنبی آدمی آ جائے جو اس کلاس کا بھی نہ ہو، مدرسے کا بھی نہ ہو، مثال کے طور پر ایک عجیب سے لباس میں آ جائے، پینٹ شرٹ میں آئے اور کیپ پہنی ہوئی ہے، کالا چشمہ لگا ہوا ہے، آ کے سوال پوچھے، وہ جو سوال پوچھے گا اور ہم جو جواب دیں گے آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے گا، کیونکہ ایک آپ سب کی توجہ اس کی طرف چلی جائے گی، یہ بندہ کون ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ جو اللہ نے سکھانے کے لیے
حضرت جبریل کو بھیجا, وہ آپ کے سامنے آ کے طالب علم کی حیثیت سے بیٹھے. اس کو ایک یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں جو ورک شاپس ہوتی ہے نا مختلف فنون اور ہنر سکھانے کے لیے, یہ اس کی ایک بہترین مثال ہے. یہ چھوٹی سی ایک ورک شاپ ہوئی ہے, سمجھ رہے ہو. ہم کیا کہتے ہیں کہ بس پڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے, بچے کو سامنے بٹھاؤ اور پڑھاتے چلے جاؤ, پڑھاتے چلے. وہ بور ہونا شروع ہوتا ہے 2-3 دن میں, پھر بھول جاتا ہے. جیسے ہمارے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے, جب کالج سے, یونیورسٹیوں سے اور گھروں سے لڑکے آتے ہیں, شروع میں بڑا جذبہ ہوتا ہے, ہم عالم بنیں گے, مفتی بنیں گے, دین کی خدمت کریں گے. ہم دنیا میں آئے ہی اسی لیے. تو پہلا دن گزرتا ہے, صبح اتنے بجے کلاس شروع ہوئی, پھر دوپہر دوسرا گھنٹہ, تیسرا گھنٹہ, چوتھا گھنٹہ, پھر چھٹا گھنٹہ, پھر ساتواں گھنٹہ. اس کے بعد نماز پڑھنے گئے, پھر قیلولہ کیا, پھر سو کے اٹھے, اس کے بعد واش روم میں گئے, واش روم سے آئے, چائے وائے لگائی, پھر تکرار کے لیے بیٹھ گئے, پھر عصر کے بعد بیٹھ گئے وہاں پہ, سموسے کھا لیے, چائے پی لی, پھر مغرب کے بعد بیٹھ گئے, پھر 2 دن, 3 دن, 4 دن, 5 دن, 6 دن, 8 دن. جب یہی ترتیب چلتی ہے تو بھول جاتے ہیں کہ ہم مدرسے میں آئے کیوں تھے, یہ کتاب کس موضوع پر ہے, کیوں پڑھائی جا رہی ہے, مقصد کیا ہے. اور 2-4 سال کے بعد دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں آئے. تو سمجھتے ہیں ہم ایسے ہی آئے, بس یہی ہے زندگی ہے. وہ صبح اور واش روم کے آگے لائن لگا کے صبح کھڑے ہو جاؤ, بازوں کا پاجامہ کندھے پہ لٹکا ہوا ہوتا ہے, اور وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اگلا نکلے گا تو ہم جائیں گے. وہ دیر سے نکلے جلدی نکلے, اس سے صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک عادت پڑ چکی ہے, بس وہاں سے جانا ہے, پھر وہاں آنا ہے, پھر یوں, ایک روٹین پہ چل رہے ہیں. سمجھتے ہو, تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مجلس میں بٹھا کے بھی سمجھاتے, تو اللہ نے ایک الگ سے ماحول بھی قائم کیا. اور بہت ساری حدیثوں میں آپ کو یہ مضمون نظر آئے گا کہ سوال جواب کا ایک باقاعدہ سیشن بنایا گیا ہے. جیسے وہ جو حدیث میں آتا ہے, ایک صحابی نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو بانجھ بھی ہے اور جو مالدار بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے اور صاحب نسب بھی ہے, لیکن بانجھ ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں. پھر وہ دوبارہ آئے, پھر فرمایا نہیں. پھر وہ تیسری دفعہ آئے, پھر فرمایا نہیں. دیکھو نبی ویسے ہی لوگوں کو بتا دیتے ہیں, ویسے ہی لوگوں کو بتا دیتے بھائی ایسی عورت سے نکاح کرو جس کی اولاد کثرت سے ہو. لیکن وہ بات ذہن میں اس طرح سے بیٹھتی نہیں. ایک ماحول بنایا گیا, اللہ کی طرف سے انتظام ہوا کہ ایک صحابی کو ایک ایسی عورت کا رشتہ پیش آیا جس میں 3 کوالٹی ہیں جو عام طور پر ایک ہی عورت میں جمع نہیں ہوتی. مالدار بھی ہو ایک عورت, خوبصورت بھی ہو, اور صاحب نسب بھی ہو. ایسا مارکیٹ میں ہوتا نہیں ہے, صرف ایک فالٹ ہے کہ بانجھ ہے. اور پھر صحابی کو جب منع کیا گیا ہے تو صحابہ تو ایک دفعہ منع کرنے سے رک جاتے تھے, پھر بھی نہیں رکے, پھر دوبارہ آ رہے ہیں, پھر تیسری دفعہ آ رہے ہیں. تو یہ باقاعدہ ایک پراپر ورک شاپ قائم کی گئی ہے, ایک ماحول بنایا گیا ہے. ان پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد نبی نے جب تیسری دفعہ ان کو منع کیا اور پھر فرمایا تزوج الودود الولود فانی مباہی بکم الامم, ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے بچے جنے. اس کی خوبصورتی کو چھوڑ دو ایک طرف, اس کے نسب اور دولت کو چھوڑ دو. بہت بڑا فالٹ ہے اولاد نہیں دے رہی, تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو 1-2 نہیں اولاد کثرت سے دے. سمجھتے ہو. تو یہ جو الفاظ آپ نے کہے ہیں نا آخر میں, یہ پورا جب آپ پورا منظر دیکھتے ہیں تو پھر زبان نبوت سے جو یہ الفاظ آخر میں نکلے, اس کی قدر آپ کے دل میں بیٹھے گی کہ اسلام, اہل اسلام سے اولاد کی کثرت پر کتنا حریص ہے. سمجھتے ہو. تو یہ آپ کو دور نبوت میں ملے گا. تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے, تو اس میں جو ایجوکیشن اور تعلیم کا سسٹم ہے وہ بھی کیا ہے, نیچرل ہے. جبکہ آج ہمارے ہاں جو ایجوکیشن کے جو سسٹم اسکولوں میں اور مختلف جگہوں پہ جو رائج ہو گئے ہیں وہ نیچرل نہیں ہے, اس میں تکلف ہے, بوریت ہے اس میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلو پھر ٹھیک ہے. جی ارشاد. کیا بول رہے ہیں؟ کافی نہیں ہو. نہیں پتہ چلا تو وہ خاموش رہے کہ بھئی اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہوں گے, ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جو اصل میسج ہمیں ملنا تھا اسلام کا پتہ چل گیا, کلمہ شہادت کا, تو یہ ٹھیک ہے. اب یہ کون تھے, کیا تھے, یہ غیر ضروری سوال ہے, تو وہ ڈر رہے تھے اس سے. نہیں, وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے نا, اس لیے بندے نے, ہاں نہیں پتہ چلتا نا. جب فرشتہ انسانی شکل میں آئے گا آپ کو تھوڑی پتہ چلے گا کہ فرشتہ ہے فرشتہ. چلو آگے چلو. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبارت پڑھو, شاباش. جی ہاں, شہادت اللہ الہ بھی, یہ شہادتی اللہ الہ بھی چاہیے. 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بندے کا لفظ پہلے ہے تاکہ
وہ شرک جو یہود و نصارہ میں پھیلا وہ شرک اس امت مسلمہ میں نہ پھیلے. تو عبدہ و رسول و اقام الصلاۃ تا حذف اختصارا اقامت الصلاۃ ہے نا اصل میں, و ایتاء الزکوٰۃ نماز قائم کرنا, زکوٰۃ دینا, حج اور رمضان کے روزے. آگے چلو آپ پڑھو بھائی, تو ایسے ترتیب بار عبارت پڑھا کریں. یار یہ اس میں اعراب کیوں لگے ہوئے ہیں زبر زیر پیش؟ یہ تو استعداد تباہ کرنے والی بات ہے طلبا کی, یہ تو غلط ہے نا, بالکل 100% غلط ہے یار. اس سے تو آپ کو کبھی عبارت پڑھنی نہیں آئے گی. تو آپ لوگ ایسی کتابیں لیں جن میں یہ وہ نہ لگے ہوں, یہ اپنی استعداد خراب کر لیں گے آپ لوگ. چلے امامت نہیں بھائی, اماطۃ الاذی. جی چلیں. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان 70 سے کچھ زیادہ شعبوں کا نام ہے. شعبوں کا مطلب اس کی شاخیں ہیں. 70 سے زیادہ کچھ احکام ہیں جو ایمان کا تقاضا ہیں. فافضلها قول لا الہ الا اللہ, سب سے افضل شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, اس کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے. وادناها, اور سب سے کم اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. یہ خوب ذہن میں رکھیں, جو لوگ مزاج نبوت سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ حدیث میں جہاں بھی حصر ہوگا حصر اضافی ہوتا ہے, حصر حقیقی نہیں ہوتا. نبی نے اگر فرمایا نا 3 کام جو کرے گا وہ جنت میں جائے گا, تو اس کا مطلب صرف 3 نہیں ہوتا, اور بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں. یہ 3 کا عدد, یہ 4 کا عدد, جو کام بتائے جا رہے ہیں نا ان کو سمیٹنے کے لیے, کیونکہ عدد کے ساتھ جب کوئی چیز بتائی جاتی ہے تو ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. جیسے ہم کسی میں ابھی 3 کام کر لو تو تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی, حالانکہ اور بھی بہت سارے کام ہیں جن سے صحت. تو 3 کا لفظ اس لیے کہ جب وہ الفاظ بتائے جائیں تو آپ کو 3 کی وجہ سے یاد رہیں کہ وہ عدد کتنے تھے, 3. تو یہ اضافی ہوتا ہے, حقیقی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ یہ بالکل جیسے اس کی مثال ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو 3 اعمال اس کے چلتے ہیں, باقی سارے ختم ہو جاتے ہیں. تو 3 اعمال جو چلتے ہیں, صدقہ جاریہ ہے, اور نیک اولاد, اور علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. تو اب اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں بس 3 ہی چیزیں, باقی یہ سال ثواب کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ مزاج نبوت نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. تو 3 کا عدد کا مطلب صرف 3 نہیں ہے, ہر وہ چیز جو اس معنی میں ہوگی. تو یہ جو آتا ہے نا انقطع عملہ, سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. تو سارے اعمال میں بعد میں جو لوگ عمل کر رہے ہیں وہ مراد ہی نہیں ہے. سارے اعمال, یہ احتراز ہے, میت کا جو اپنا عمل ہے جو وہ خود کر سکتا تھا وہ عمل ختم ہو جاتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو حدیث میں 3 کا عدد کا مطلب 3 نہیں ہوتا. اسی طرح یہاں بھی حدیث میں ادنا کا مطلب ادنا نہیں ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے اعلیٰ اور افضل لا الہ الا اللہ, اور سب سے کم درجے کا عمل کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ اس سے چھوٹا بھی کوئی عمل نہیں ہو سکتا, اس سے بھی چھوٹا عمل ہو سکتا ہے, لیکن عرف میں اس کو سب سے چھوٹا سمجھا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ عرف میں کیا سمجھا جاتا ہے کہ یار آپ جا رہے اور کانٹا پڑا ہوا ہے وہ بھی آپ نہیں ہٹاتے, تو آپ تو بالکل ہی انسانیت کا, آپ میں تو اتنی سی بھی ہمدردی نہیں ہے, اللہ کا اتنا سا بھی خوف نہیں ہے. تو اب اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے یہ سب سے آخری نیکی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, اس سے بھی کم درجے کی نیکیاں موجود ہیں. بہت کچھ ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر کسی سے مسکرا کے بات کر لیا آپ نے, میں نے اسماعیل بھائی کو کہہ دیا اسماعیل پلیز, تو یہ بھی تو ایک نیکی ہے نا. اسماعیل بھائی اس سے تھوڑے سے مسکرا جاتے ہیں. وہ الگ بات ہے, اس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے اگر دانت صاف نہ ہو. ویسے تو دانت الحمدللہ صاف ہی ہوتے ہیں. تو وہ کیا ہے, یہ اور چھوٹی نیکی ہے. تو ادنا کا مطلب جو عام طور پر سب سے کم درجے کی سمجھی جاتی ہے. تو اس لیے نبی نے فرمایا ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں, سب سے کم درجے کی نیکی کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. یعنی یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. اگر کوئی مکھنچو گزرتا ہے اور راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے, پتھر پڑا ہوا ہے, گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, پھر بھی اس کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اس تکلیف کو لوگوں سے دور کر دے, اس کا مطلب یہ بے ایمان آدمی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا صرف لیبل لگا کے گھوم رہا ہے. اور یہاں بھی جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ایمان نہیں ہے اس میں, تو یہ بھی حصر اضافی ہے. یہ مطلب نہیں کہ کافر ہو جائے گا, مطلب یہ کہ ایمان
اس کی حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے بڑی اچھی مثال دی ہے. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جس آدمی کے پاس 5 روپے ہوں, پوری جائیداد 5 روپے ہو, وہ مفلس سمجھا جائے گا کہ نہیں سمجھا جائے گا؟ لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ غریب. لیکن عرف کے لحاظ سے تو وہ مالدار ہے, سوری لغت کے اعتبار سے, کیونکہ مال تو ہے نا اس کے پاس. دار کا معنی مال رکھنے والا, تو مال تو ہے, لیکن یہ اس مالدار حقیقت میں تو ہے مگر اس قابل نہیں ہے کہ لوگ اس کو مالدار کہیں, کیونکہ معتد بھی ہی مال نہیں ہے. تو اسی طرح یہ جو حدیث میں آتا ہے جو یہ کرے وہ کافر, جو یہ کرے وہ کافر, مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہے تو یہ مومن ہی کیونکہ کلمہ پڑھتا ہے, لیکن یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کمبخت کو کیا کہا جائے؟ مومن کہا جائے. حقیقت ماہیت کے لحاظ سے مومن ہی ہے, لہذا اس کا نکاح بھی باقی رہے گا اور آخرت میں نبی کی شفاعت کا بھی مستحق رہے گا. ایمان پر جو چیزیں مرتب ہوتی ہیں وہ تو ہوں گی, لیکن ایمان اس قابل نہیں ہے کہ یہ آدمی ایماندار کہلائے. تو جو آدمی راستے سے تکلیف دہ چیز نہ ہٹائے, اس کا مطلب وہ ایمان کے آخری شعبے پر بھی عمل نہیں کر رہا. تو اگرچہ حقیقت ماہیت کے لحاظ سے وہ مومن ہے کیونکہ کلمہ پڑھتا ہے اور ختم نبوت کا اور اسلام کے ضروری عقائد کا قائل ہے, لیکن اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو کیا کہا جائے؟ مسلم کہا جائے. سمجھتے ہو؟ جیسے آپ کے پاس 10 روپے ہیں, ٹوٹل جائیداد یہی ہے, تو مالدار تو آپ ہیں, لیکن اس قابل نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو پبلک مالدار کہتی نہیں ہے. کوئی اتنا مال نہیں ہے کہ جس سے آپ مالدار بن جائیں. تو یہ مطلب ہوتا ہے ان احادیث کا. جو آگے جتنی بھی اس طرح کی حدیث آئیں گی اس کے اب ہمیں مزید اس کو تفصیل ضرور بیان کرنے کی ضرورت نہیں, ان کا یہی مفہوم ہوگا. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان, حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. مزاج میں شرم ہونا, حیا ہونا, بہت سے برائیوں سے انسان کو حیا بولو روک لیتی. آج کل بے حیا اور براڈ مائنڈڈ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اتنا انسان کو بولڈ ہونا چاہیے, حیا ویا کچھ نہیں ہوتا. ابا کے سامنے آپ کی آواز نہیں نکل رہی شرم کی وجہ سے, بڑے ہیں کیا کہیں گے, استاذوں کے سامنے آواز نہیں کی, تو حیا یہ تو عین تقاضا ہے. لیکن آج کل لیبرل لوگ یہ حیا کھرچ کے نہیں, اتنا کانفیڈنس پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان کانفیڈنس کے لیبل لگا کے بدتمیز بن جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ جیسے کہ یوٹیوب پہ دیکھ لو نا, مختلف لوگ آ رہے ہیں, محدثین کو برا بلا, ائمہ کو برا بلا, کوئی اختلاف کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے. تو ایک روایت میں آتا ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت, جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو. تو حیا ہی ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. آگے چلو میرے بھائی, یہ جو عمر کے آخر میں واو ہوتا ہے نا, یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ عمر نہیں ہے بلکہ عمر ہے. تو پہلے زمانے میں زبر زیر پیش نہیں ہوتے تھے, تو عرب لوگ پھر عمر اور عمر میں فرق کرنے کے لیے عمر میں را کے آگے واو لگاتے تھے. تو یہ واو پڑھائی نہیں جاتی, بس یہ بتانے کے لیے کہ عمر نہیں ہے بلکہ یہ عمر ہے. من حجرہ, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. مجاز بحث مضاف ہے, یعنی من شر لسانہ و من شر یدہ, زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ رہیں. صحیح ہے. ہاتھ سے مراد عمل ہے, یہ نہیں کہ ٹانگ سے کھینچ کے آپ نے مارا, اس کی آپ نے بازو توڑ دیا. وہ کہہ رہے کہ مسلمان تو ہے جس کے ہاتھ کے سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو آپ نے کہا میرے ہاتھ سے تھوڑی, میں تو ٹانگ سے مارا ہے تمہیں. تو یہ ہاتھ کنایا ہے آپ کے عمل سے اور آپ کے قول و فعل سے. لوگ یعنی نہ لوگوں کی عزتوں کو اچھالو آپ, اور نہ جسمانی تکلیف یا اور طرح سے تکلیف دو ان کو. آ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ, کیا ہوا. والمہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا. کیا مطلب حقیقی مہاجر وہ ہے. ایک تو اصلاحی مہاجر ہوتا ہے جو اللہ کی خاطر ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کرتا ہے, تو اصل فضیلت تو اس کی ہے, اس سے اس کی نفی مقصود نہیں ہے. لیکن اس کی روح کیا ہے بھائی, آپ نے ہجرت کیوں کی تھی؟ تاکہ آپ شریعت پر عمل کر سکیں نا. تو آپ دارالحرب سے دارالاسلام آئے اور برائیاں وہی کر رہے ہو جو دارالحرب میں تھیں, تو ہجرت کا فائدہ ہوا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ہجرت کی روح کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا. ہجرت کی روح یہ ہے.
هذا لفظ البخاری ولمسلم قال ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر. یہ بخاری کے الفاظ تھے. صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک شخص نے نبی سے پوچھا سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے اچھا وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے محفوظ رہیں. اب دیکھو کبھی کئی حدیث میں آتا ہے سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، کئی حدیث میں آتا ہے سب سے اچھا وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کے. تو میں نے بتایا نا کہ یہ حدیث میں جو اس میں تفضیل ہے یہ حسر اضافی ہوتا ہے، حسر حقیقی نہیں ہوتا. وہ ایک اعتبار سے سب سے اچھا ہے، یہ ایک اعتبار سے سب سے اچھا ہے. اور یہ قرآن میں بھی ایسا ہی ہے. قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. ایک جگہ آتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روکے، یعنی سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو مسجد میں آنے سے روکے. ایک جگہ آتا ہے سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. اسی طرح اور بھی ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے جو ایک طرف سب سے بڑا یہ ہے دوسری طرف سب سے بڑا ظالم وہ ہے، تو حالانکہ سب سے بڑا تو ایک ہی ظالم ہوگا نا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس نوعیت کے مظالم میں سب سے بڑا ظالم یہ ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. کیا مطلب؟ جھوٹ کی جنس میں جو جھوٹ بولنے والا ظالم ہوتا ہے، تو اس نوعیت کے ظلم میں سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. مخلوق پہ جھوٹ باندھنا بھی ظلم ہے کم درجے کا، اللہ پہ اس سے بڑا. اسی طرح یہ جو حدیث میں آتا ہے اس سے بڑا قرآن میں آتا ہے سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو مسجد میں آنے سے روکے. کیا مطلب؟ کسی کو کسی بھی گھر میں جانے سے بلا عذر روکنا یہ ظالم ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کسی کو نانی کے گھر جانے سے روک دو، اس کی خالہ کے گھر جانے سے روک دو، اس کی بیوی کے گھر جانے سے روک دو، اس کی ماموں کے گھر جانے سے روک دو، وہ بھی ظالم ہے. لیکن سب سے بڑا وہ جو مخلوق کو اللہ کے گھر آنے سے روک دے، یعنی کسی کے گھر جانے سے روکنے کی جو ظلم کی نوعیت ہے ان میں سب سے بڑا ظالم ہے جو مسجدوں میں آنے سے. تو یہ مطلب ہوتا ہے اظلموں کا. اسی طرح حدیث میں خیر کا مطلب یہ اذان ہو جائے پھر بات کرتے ہیں. چلیں بس ختم کرتے ہیں پھر کل انشاءاللہ.